إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، ایک لفظ، ایک کلمہ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، جس لفظ اور کلمہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ لفظ ہے العقیدہ، عقیدہ، یا اسی کو توحید کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں ایک اعتبار سے توحید اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اور ایک اعتبار سے فرق یہ ہے کہ عقیدہ یہ شامل ہے، ہر اس چیز کو عقیدہ کہتے ہیں جسے ہمیں مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، باطن سے ہے، جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، فرشتوں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں سے ہے، اور جس کا تعلق یوم آخرت سے ہے، اور جس کا تعلق ایمان بالقضاء والقدر سے ہے، جس کو ہم تقدیر کا نام دیتے ہیں۔ لیکن عقیدے کے باب میں عقیدے کے جو مسائل ہیں، متعدد مسائل ہیں، ان میں عقیدہ کا وہ مسئلہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے، جس کو قرآن اور حدیث میں بار بار ایمان باللہ کہا گیا ہے، اللہ پر ایمان، اس کو بعض اہل علم نے لفظ توحید سے یاد کیا ہے کہ جب توحید بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مسائل، وہ تمام چیزیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال یعنی کاموں سے ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے ہو، اس کو توحید کہتے ہیں، اور اسی کو قرآن میں ایمان باللہ کہا گیا ہے۔ یہ چیز مشہور ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہے، جن 6 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے۔ وہ حدیث ہے حدیث جبریل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، حدیث جبریل، چونکہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا لوگوں کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اسی لیے اس کو حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ او شرہ، کہ ایمان کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، چاہے تقدیر اچھی ہو یا بری ہو۔ ان 6 ارکان میں سے جو سب سے اہم رکن ہے وہ ایمان باللہ ہے، اور میں نے بتایا اسی کو لفظ توحید سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدے کے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان تمام مسائل میں سب سے اہم مسئلہ، سب سے اہم عقیدہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو، اسی کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان کیسے ہو، کس طرح ہو، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر ہمارا ایمان ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا ہو جائے گا۔ اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اگر 4 چیزوں پر آپ کا ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا ایمان پورا ہو جائے گا۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کو بعض اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا وجود کا کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فنا نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ وہ اول ہے یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، وہ آخر ہے یعنی اس کے بعد کوئی چیز نہیں، وہ ظاہر ہے یعنی اوپر ہے، اس سے نیچے ہر چیز اس کے نیچے ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ والباطن، وہ ہر چیز آپ کی باریکی کو جانتا ہے اور اس سے زیادہ جاننے والا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہے گا۔ یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود ہے یعنی یہ خیالی وجود ہے، ایک تصور ہے، اللہ تبارک و تعالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو آپ سنتے ہوں گے، مشہور لوگوں کو سنتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آکار نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کا آکار نہ ہو، ہر وہ چیز جس کی حقیقت نہ ہو، ہر وہ چیز جس کی وجود نہ ہو، وہ چیز حقیقت میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہندی زبان کے لوگ جو کہتے ہیں دوسروں سے متاثر ہو کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آکار نہیں ہے، نر آکار ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلا ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی معین وقت نہیں ہے۔ اسی کو لے کر کے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کہنا یہ مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی بہت سارے اسباب ہے کہ اللہ کو خدا کیوں نہیں کہہ سکتے۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، بس ایک چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا اس لیے نہیں کہنا چاہیے، خدا کا مطلب ہوتا ہے جو خود بخود آ جائے، حالانکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا، یہ ایمان رکھا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ آیا تو اس سے پہلے نہیں تھا۔ اسی لیے اہل علم جو عقیدے کے ماہرین ہیں، جو محقق علماء کرام ہیں، ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ خدا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ لفظ خدا کا معنی بھی صحیح نہیں ہے، اور لفظ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال بھی نہیں ہوا ہے۔ معنی اگر صحیح ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پالنہار کہتے ہیں، پروردگار کہتے ہیں، روزی دینے والا کہتے ہیں، اوپر والا کہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس طور پر تو ہم کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ اس کا معنی صحیح ہے، اس کے معنی صحیح نہیں ہے، اس کے معنی کے اندر کچھ لوچ ہے، کچھ خرابی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لفظ خدا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت ہے، لیکن اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں ہے، مخلوقات کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بالکل ہے، اگر کسی چیز کی ذات نہ ہو تو اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس ذات کی کیفیت بھی ہے، اس ذات کی حقیقت بھی ہے، اس ذات کی بہت ساری صفات بھی ہے، لیکن اس ذات کی حقیقت کیا ہے، اس ذات کی کیفیت کیا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جتنا ہمیں بتایا ہے اتنا ہمیں معلوم ہے، اور کہہ دیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں، اللہ کے وجود کی طرح کوئی وجود نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کی طرح، نام کی طرح، صفات کی طرح کسی کا نہ نام ہے، نہ کسی کی ذات ہے، نہ کسی کا فعل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسماء اور صفات سے متصف ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو۔ تو پہلی چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ کا وجود ازلی ہے، ابدی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بھی کوئی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسماء و صفات سے متصف ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کام ہیں، افعال ہیں، کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مل جائے تو وہ کام اللہ کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کام کیا ہے انشاءاللہ میں اپنے خطبہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے، فعال لما یرید ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم کام ہے، اور ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرتا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، ہمارا بھی ارادہ ہے، ہماری بھی مشیت ہے، لیکن ہمارا ارادہ، ہماری مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. ہم اللہ کے ارادہ اور مشیت سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آپ جو چاہیں گے وہ رب کی چاہت کے تابع ہوگا. آپ کی چاہت مستقل چاہت نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کام ہیں, ان کاموں کو ہمیں جاننا ہے اور ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا ہے, اور ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. چوتھی چیز اور اہم چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہمیں عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہمیں عبادت کرنی ہے. کچھ بھی ہم کریں اچھا سمجھ کر کے کریں, ثواب کی نیت سے کریں, وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اور اس کام میں, اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتے. اسی کو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات کے اندر وجود اور ذات داخل ہے, اور ربوبیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال داخل ہیں, اور ربوبی اور اسماء و صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں, اور الوہیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. معزز بھائیو دوستو, اگر ان 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے تو ہم موحد ہیں, ہم صحیح مسلمان ہیں. ہماری باقی عبادتیں, ہمارے باقی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ قابل قبول کرے گا. اور اگر ان 4 چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے یا ہمارا ایمان ناقص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لاکھ سجدے پر سجدہ کریں, نماز پر نماز پڑھیں, ہم لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں, اذکار کریں, لاکھ اچھا سے اچھا کام کریں, اگر ان 4 چیزوں پر ہمارا ایمان پورا نہیں ہے تو ہماری کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے ان 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے, اور ایمان خالص ہونا ضروری ہے, یقین کامل ہونا ضروری ہے. وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور ذات پر ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں پر ایمان, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے پر پختہ ایمان اور یقین. اور اسی توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور اسی توحید, یہی وہ توحید ہے, یہی وہ چیز ہے جس کو, جو تمام مذہب کے اندر, تمام ادیان کے اندر, تمام دھرموں کے اندر برابر پایا جاتا ہے. قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ ہر دین کے اندر, ہر شریعت کے اندر, ہر دھرم کے اندر اصل چیز یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, کوئی کسی کو اپنا رب نہ مانے. یہ سب سے اہم چیز ہے میرے بھائیوں. قرآن کریم کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے, بہت ہی اہم آیت ہے سورہ آل عمران میں, اور اس آیت کو بار بار پڑھنے اور اس آیت کو بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس آیت کے مطابق عقیدہ بنانے اور اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا, قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, اللہم, اے اللہ. اللہم کا مطلب یا اللہ, اے اللہ, مالک الملک, تو ملک کا مالک ہے, تو بادشاہت کا مالک ہے, تو ملوکیت کا مالک ہے, یعنی تو ہی بادشاہت دینے والا ہے. تو تل ملک من تشاء, تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے. آج بھی, کل بھی, گزشتہ کل بھی تو نے یہی کیا, اور آئندہ مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ تو یہی کرنے والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء. اور یہ بادشاہت, یہ ملوکیت, یہ ملک تو جس سے چاہے چھین لے, جس کو چاہے تو عطا کر دے, جس کو چاہے تو, جس سے چاہے تو چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ,
تو جسے چاہے عزت سے نواز دے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ تو ذلیل و خوار کر دے. بہت سارے ذلیل لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عزیز بنا دیتا ہے، صاحب عزت بنا دیتا ہے. اور بہت سارے عزیز لوگ ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پل بھر میں اسے ذلیل کر دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی ہے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. فلاں کے ہاتھ میں نہیں، فلاں کے ہاتھ میں نہیں، فلاں کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر بھلائی، ہر طرح کی بھلائی کل بھی، آج بھی، آئندہ بھی، مستقبل میں بھی اللہ تبارک و تعالی تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہر چیز پر قادر ہو. انبیاء بھی نہیں، آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز پر قادر نہیں. قادر ہر چیز پر صرف اے اللہ تو ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. کہ اللہ تعالیٰ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اے اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ بنانا، مردہ کو زندہ کرنا یہ تیرا کام ہے، تیرے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب. بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، نعمت سے نوازتا ہے. کیا بچا میرے بھائیوں؟ کوئی چیز بچی؟ کوئی چیز ذرہ برابر میرے ہاتھ میں ہے، ذرہ برابر آپ کے ہاتھ میں ہے، ذرہ برابر کسی نبی کے ہاتھ میں ہے، ذرہ برابر کسی ولی کے ہاتھ میں ہے، ذرہ برابر کسی زندے کے ہاتھ میں ہے. جب زندے کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے تو مردے کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. قرآن کریم کا آپ مطالعہ کیجئے، سمجھ کر کے پڑھے. ایک آدمی اگر قرآن کریم کا بار بار مطالعہ کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، سمجھ کر کے تلاوت کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کا ذہن، اس کا دل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا. اور اگر جائے انسان، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی عزیز ہے، سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے، اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہے، اگر کسی کی دعا سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. اپنے چچا کے لیے رشتہ داری کا، خاندان کا، اور خاندان میں جس کا آپ کے اوپر احسان ہو وہ اس کے لیے انسان مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ میرا چچا ہے، اسی نے میری تربیت کی ہے، اسی نے مجھے پالا پوسا ہے، یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. نبی بننے کے بعد بھی اس نے اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے مدد فرمائی. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آتی، حضرت ابو طالب پر بھی پریشانی آتی. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. معلوم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ابو طالب جس نے میری مجھ سے بہت محبت کی ہے، میری تربیت کی ہے، میری مدد کی ہے، مجھے بہت چاہتا ہے، لیکن اگر بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. بخاری اٹھا کر دکھاؤ میرے بھائی، دیکھو بخاری اٹھا کر کے، جب ابو طالب کا آخری وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور کہتے تھے، بار بار کہتے تھے، چچا ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے. وَحَاجُّ بِهِ عِندَ رَبِّي، آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا، اس کو حجت بنا کر کے آپ کو جنت میں داخل کروں گا. لیکن نہیں پڑھا. کہا انا اموت علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے ملت پر، دین پر میں مر رہا ہوں. بہت سارے اسباب ہیں، ادھر میں جانا نہیں چاہتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوئے بھی اپنے چچا کو مسلمان نہیں بنا پائے. کسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا ہدایت دے گا. بہت رحیم تھے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت رحیم تھے میرے بھائیوں. ایک منافق تھا، یہ منافق ظاہر میں مسلمان ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا تھا. اس منافق کا ایک بیٹا تھا، صحیح مسلمان تھا، ابی بن سلول کا بیٹا عبداللہ بن ابی بن سلول انتقال کیا. نبی کریم، ہر کسی کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، دعا فرما دیجئے، آپ اپنا قمیض دے دیجئے، میں اس کے ذریعے نبی کو اپنے باپ کو دفناؤں گا، کفناؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم تھے میرے بھائیوں. کسی کو آپ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے، خوش کرنا چاہتے تھے. دے دیا، نماز پڑھ لی. اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی، وحی کا نزول ہوا کہ نبی ایسا کام آپ نہیں کیجیے گا، یہ کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کسی مشرک کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیے گا. یہ چیز ہے میرے بھائیوں. معزز بھائیوں دوستو، اگر ایمان، اگر توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان، اگر اللہ پر آپ کا ایمان ہو گیا مضبوطی کے ساتھ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہو گیا تو آپ صحیح انسان بن جائیں گے، صحیح مسلمان بن جائیں گے. اسی لیے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد سے لے کر 13 سال تک نہ آپ نے کبھی کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، بلکہ آپ ایک ہی چیز کہتے رہے کہ توحید پرست بن جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی نفع میں بخش ہے، تو ہی نفع دینے والا ہے، تو ہی نقصان دینے والا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسے چاہے عزت دے دے، تو جسے چاہے ذلیل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی روزی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب میں بیمار ہوں گا تو ہی شفا دینے والا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اگر یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں جس حالت میں رکھے گا ہم خوش رہیں گے. جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا ہم خوش رہیں گے. مالدار ہیں تو ہم مالدار ہو کر خوش رہیں گے، غریب ہیں تو غریب ہو کر کے ہم خوش رہیں گے، اور اگر ہم بیمار ہیں تو بیماری کی حالت میں ہم خوش رہیں گے. مصیبت آئے گی تو مصیبت کے وقت میں ہم خوش رہیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی، جس حالت میں بھی ہوتے، کہتے الحمدللہ علی کل حال. ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکریہ، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کام ہیں میرے بھائیوں، اہم کام ہیں. ان کاموں کو آپ یاد رکھیے. وہ کام ہے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، بیٹا دینے والا وہی ہے، بیٹی دینے والا وہی ہے، بیمار دینے والا وہی ہے، شفا دینے والا وہی ہے. بچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیجیے. بچے نہیں ہیں تو آپ یقین کر لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، یہی میرے لیے خیر ہے. مجھے اللہ نے صرف بیٹا دیا، یہی میرے لیے خیر ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بیٹی آپ کو دے تو سمجھ جائیے کہ یہی میرے لیے خیر ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں دیا الحمدللہ. لیکن یاد رکھنا کہ بچہ دینا، بچی دینا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے. درگاہوں پہ تم جاؤ گے تو غیر اللہ، یہ قبر والے آپ کو نہیں دے سکتا. یہب لمن یشاء اناثا، یہ رب کا فرمان آ چکا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بیٹی دیتا ہے. وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بیٹا سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کچھ نہیں دیتا، بانجھ بنا دیتا ہے. بانجھ بنا دیتا ہے میرے بھائیوں. کبھی غلط نہ کرنا، کبھی شرک نہ کرنا، کبھی توحید کو اپنے دامن سے، اپنے ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اور کبھی اس کو توحید کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا. میرے محترم بھائیو دوستو، روزی دینے والا وہی ہے،
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں، میں بھی محنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نواز دیا، کبھی ذہن میں یہ نہیں لانا کہ میری محنت کی وجہ سے اور میری چالاکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا، نہیں، یہ ہبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور اگر نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ سوچ لینا کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا ہے۔ اگر آپ توحید پرست ہوں گے تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے میرے بھائیوں، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ پھیلاؤ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، جب نہیں دے سکتا ہے تو اسی سے مانگنا، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا۔ معزز بھائی دوستو، یہ توحید ہے، اگر آپ توحید پرست ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو سکون دے گا، اطمینان دے گا، مصیبت کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ جائے گا، پھر بھی آپ مسکراتے رہیں گے اور خوش رہیں گے۔ جائیے آپ سعودی عربیہ کے اندر، جائیے وہاں کے دینی لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دیکھ کر کے باپ کا انتقال ہوتا ہے،